ماس ایجوکیشن کے، اسپیکنگ آف ماس ایجوکیشن، اس کے براڈ گولز کیا ہیں؟ ایک سوسائٹی کے لیے، ایک اسٹیٹ کے لیے، ایک کنٹری کے لیے، اور انڈیویجول کے لیے جس کو ماس ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے، یا پھر اکانومی کے لیے آج کے دور میں؟ یہ تو کوئی بھی دور ہو، اس میں ماس ایجوکیشن جو ہے وہ ہوتی تو ایسی ہے جس میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہوگی ایجوکیشن جس میں جو سب کے لیے ایکسیسیبل ہوگی، یا کم از کم میجورٹی کے لیے ایکسیسیبل ہوگی. اور یہ کہ جب وہ ایجوکیشن کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ہوگا وہ لرننگ سکلز کہ جو آگے پڑھنے کے قابل بناتی ہیں. صحیح ہے. ایسی اسکلز جس میں لٹریسی کہلاتی ہے، لٹریسی، نیومریسی، ریزننگ، یہ 3 امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں. یہ ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور ایز سون ایز پاسبل. تو عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ میتھس لٹریسی وہ لٹریسی ہے جو کم از کم پرائمری تک کی ایجوکیشن ضرور دے، اور اس کے اندر یہ 3 اسکلس جو ہیں اس پرائمری ایجوکیشن کے اندر دے دی جائیں. ٹھیک ہے. تاکہ لٹریسی کا مسئلہ نہ رہو، نیومریسی کا مسئلہ نہ رہے، اور ریزننگ خاص طور پہ آ جائے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایکویشن جو ہے وہ یہ جو ایجوکیشن جو ہے وہ ایکویٹیبل ہو، سب کو ایک جیسی کوالٹی کی ایجوکیشن ملے. اگر ڈفرینشیشن ہو جاتی ہے تو پھر ایک سیکشن پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی آگے نکل جاتا ہے، اور وہ فرق جو ہے سوسائٹی کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے. تو یہ میتھس ایجوکیشن میں کہ یہ 3 انگریڈینٹس ہوئے. پھر لیکن اس کے علاوہ آپ نے ایک بات کی ایکویٹیبل، تو از اٹ پاسبل کہ سب اسٹوڈنٹس ایک ہی طرح ایجوکیشن گین کر سکیں اپنی ایبلٹیز کے مطابق جو ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ اب اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں وہ فرق ڈالتی ہیں، لیکن جو بالکل بیسک چیزیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہر ایک کو لٹریسی آنی چاہیے، ہر ایک کو نیومریسی آنی چاہیے، ہر ایک کو ریزننگ کسی حد تک آنی چاہیے. لٹریسی، نیومریسی اینڈ ریزننگ، یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت فنڈامنٹل چیزیں ہیں. یہ لٹریسی مینز ABCD، پڑھنے کے قابلیت، کمپریہینڈ کر پانا. نیومریسی مینز میتھ، حساب، مینس میتھمیٹکس. اینڈ ریزننگ از ریزن تھنگ آؤٹ. یہ خاص طور پہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر آگے پڑھتے ہوئے کمپریہینشن کے اندر بڑی کام آتی ہے ریزننگ، کیونکہ ریزننگ جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑتی ہے، اور کمپریہینشن کے اندر چیزیں جو ہیں وہ جوڑ کے دیکھیں تو کمپریہینشن اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ریزننگ ساتھ نہ بتائی جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ صحیح طرح ان کی کمپریہینشن اچھی نہیں ہوتی. یہ اس وجہ سے میں نے یہ کہا. رائٹ. اس کے بعد ایجوکیشن کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے وڈ یو سجیسٹ سم فلاسفرز یا ان کی کتابیں؟ جیسے رسل نے بہت باتیں کی ہیں ایجوکیشن کے بارے میں اپنی مختلف کتابوں میں، لیکن ایک جو بتائی جاتی ہے اس کا نام ہے آن ایجوکیشن، کہ جی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایجوکیشن کا پرپز ہے کریٹیکل تھنکنگ آنا، ریزننگ کی پاور آنا، خود مختاریت آنا، سیلف ریلائنس آنا، ایٹسیٹرا. ایجوکیشن اور ماس ایجوکیشن کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے رسل کے علاوہ جو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نام ہے جس کا بہت ذکر ہوا ہے پچھلی دہائیوں میں، وہ پاولو فریرے کی فلسفی ہے. رائٹ. اور پاولو فریرے جو ہے وہ پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ کے نام سے ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ ایسے لوگ کہ جو محکوم لوگ ہیں، دب گئے ہیں یا معاشرے میں دبے ہوئے ہیں بہت، ان کو فریڈم دلانے کے واسطے، ان کو لبریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایجوکیشن دلانی چاہیے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ ایک لبریٹنگ ایکسپیرینس ہے، یہ مطلب ہے. اور اس لبریٹنگ ایکسپیرینس کے واسطے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح آپ نہ سمجھیں کہ کوئی ذہن جو ہے بالٹی ہے جس میں آپ انڈیلتے ہیں چیزیں، پانی انڈیلتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ نالج جو ہے پھر وہ آپ اس انداز میں دیتے ہیں کہ دی پرسن بیکمس ایبل ٹو کریٹ نالج. رائٹ.
اور وہ دوسری عام طور پہ بھی جو باتیں ہوتی ہیں کسی آبزرویشن سے کہیں بھی بچپن کی بھی کسی آبزرویشن سے کسی جگہ سے کسی پتے کو دیکھ کر کسی کیڑے کو دیکھ کر تو اس کی آبزرویشن سے بھی جو نالج اس کے پاس آئے بچے کے پاس وہ بھی ایسی ہو جس کو وہ کنسٹرکٹ اس نے کیا ہو اس نے کنسٹرکشن میں اس کے حصہ لیا ہو. تو کنسٹرکشن آف نالج وائل ریسیونگ نالج وائل بینگ ایجوکیٹڈ از ویری امپورٹنٹ اس کے ذہن میں. اس کا خیال یہ ہے کہ یہ لبریٹنگ انفلوئنس ہوتا ہے اس کا افراد کے اوپر. تو یہ بہت ہے یہ اہم ہے. اس کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اپریسڈ رہے ہیں کالونائزڈ رہے ہیں خاص طور پہ وہ ایسے ایکسپیرینس سے نہیں گزرتے اور عام طور پہ ان کی ایجوکیشن اس طرح ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان کو سمجھ آتا ہے کہ دس از دا باڈی آف نالج اینڈ یو ڈونٹ ہیو اٹ. تو اب آپ کو یہ حاصل کرنی ہے یہ بس آپ کے ہم بتاتے جائیں گے آپ ان کو ریسیو کرتے جائیں. یو شوڈ ناٹ بی آئیڈل ریسیور آف نالج یو شوڈ بی این ایکٹیو ریسیور آف نالج. یہ اس کا خیال ہے. مگر میرے خیال میں اور بھی ہیں لوگ مثال کے طور پہ جان ڈیوی کے بہت سے ہیں جس کے اندر وہ ڈیوی کے جس میں وہ جان ڈیوی کی کتابیں کئی ہیں اور اس کو ایک فلاسفر آف ایجوکیشن سمجھا جاتا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق ایجوکیشن اور ڈیموکریسی کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ پہ زیادہ زور ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور اس کی اور کتابیں بھی ہیں کچھ. پھر لرننگ بائی ڈوئنگ کا کیا مطلب ہوگا؟ لرننگ بائی ڈوئنگ کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں نے ابھی مثال بھی دی تھی اگر بچے جو ہیں وہ چیزوں کے بارے میں سیکھنے کے لیے وہ فیلڈ میں جائیں چیزیں لے کے دیکھیں کیڑے کو دیکھیں انہیں یہ معلوم ہو کہ کیڑے کی جو ہیں یہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں. تو ایک تو آئیڈیا معلوم ہو جائے گا کہ ہر ایک جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی 6 ٹانگیں ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کیسے کھاتے ہیں کیسے اڑتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں وغیرہ. پتے کیسے ہوتے ہیں کس قسم کے پتے ہوتے ہیں کون چمکدار ہے کون چمکدار نہیں ہے اس کی خصوصیت کیا ہے وغیرہ. اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو بچوں کو اس کے ذہن میں سوال ابھارتی ہیں. سوال کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے ٹیچر جواب مہیا کرتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے سوال ابھارا ہوا ہوتا ہے لہٰذا جو انفارمیشن ہے پھر وہ ان کے ذہن میں ہمیشہ کے واسطے رہتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ پھر یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ انفارمیشن ان کے پاس ڈالی گئی ہے ایگزام کے بعد بھول جائے اور وہ ایگزام کے بعد بھول جائے یا اس کو یاد نہ رہے. اور پھر یہ کہ وہ جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہے رٹنے کا رٹانے کا وغیرہ وغیرہ وہ طریقہ ہے جس کی یہ تمام فلاسفیز جو ہیں وہ بڑی شدت سے مخالفت کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک رٹنے رٹانے کا ماحول جو ہے وہ قائم ہے اور اتنے عرصے سے اسٹرگل کرنے کے باوجود ابھی تک ہم رٹنے رٹانے سے ہٹے نہیں ہیں. اس کو تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس میں علاوہ جو ایجوکیشن میں اندر جو بنیادی آپ انگریڈینٹس دیکھیں ایجوکیشن کی تو سٹیزنشپ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کلیکٹیو کے اندر رہنا ہے اس کو ہر شخص کو اور اس کلیکٹیو میں رہنے کے لیے اس کو اپنی انڈیویجولیٹی کو ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ کلیکٹیو میں وہ رہ سکے. اور اس کو اپنے ریسٹرین کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنے بیہیویئر کو بھی ریسٹرین کرنا پڑتا ہے اپنی تمام جو نیڈز اور وانٹس ہیں ان کو بھی ریسٹرین کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ معاشرے میں جو ورک فورس چاہیے ہوتی ہے ہمیں اس کو بھی پرووائڈ کرنا ہے. اگر آپ میتھس ایجوکیشن نہیں کرتے تو آپ کو ورک فورس جو ہے پوری نہیں ملتی اور وہ معاشرے جو ہیں وہ پھر پریشان رہتے ہیں کہ یہ ورک فورس یہ اچھی نہیں ملتی. تو اب ہمارے پاس جو رجحان رہا ہے ہمارے ملک میں اس کے نقصانات ہم اب دیکھتے ہیں آج کل کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم بہت خوش تھے کہ ہماری ایسی ورک فورس تیار ہو رہی ہے جو ملک سے باہر جا رہی ہے اور ہمیں پیسے بھجوا رہی ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اکانومسٹ سے میری بحث ہوئی تھی اسی بات کے اوپر جو یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ایسی اس طرح کی ایجوکیشن کی جائے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل ورک فورس بن سکے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے کہ ایکسپورٹیبل ورک فورس بنانے کا جو مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی مشین کو بنانے میں آپ نے
انویسٹ کیا، اپنے وقت لگایا، پیسہ لگایا، سب کچھ کیا، اور جب اس کی پروڈکشن کا وقت آیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے کسی اور کو دے دیا ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس کو یوز کرنے کے لیے. یس. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ یوز کرتا رہے گا. تو اب اس وقت جو ہمارے پاس مین پاور ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ تیار کرتے ہیں ذہن اور اسکلز، اور وہ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. باہر کا معاشرے تو بڑے خوش ہیں، تو ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کی جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس بنانے میں ہے، انجینئرز بنانے میں ہے، وہ نہیں اور ہوتی. ان کو ضرورت نہیں پڑی، ان کو تیار شدہ مل گئی، انہوں نے تھوڑی بہت اور آخر کی ٹریننگ کی، پالشنگ کی، اپنے پاس امپلائے کر لیا. اور سب سے جو ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں وہی باہر چل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اچھا، وہ یہاں رہتے تو یہاں فائدہ پہنچتا معاشرے کو، وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا. وہ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ ایکسپورٹیبل، آپ کی ایجوکیشن اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو مین پاور ایکسپورٹ کرنی ہے، اس لیے ہونی چاہیے کہ آپ کی وہ اسکلز ہوں جس سے اس ملک کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھے اور یہاں پہ صنعتیں لگیں اور یہاں پہ لوگ کام کریں. تو یہی تو یہی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر یہ کہ میرے خیال میں لرننگ جو ہے وہ کہیں رکنی نہیں چاہیے. تو جو ایجوکیشن ایسی دینی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مجھے ہمیشہ لرن کرتے رہنا ہے، لائف لانگ لرنر بنے ہوں. رائٹ. سو دے شوڈ ہیو دی اسکلز اینڈ دی پیشنس ٹو بی لائف لانگ، ارج ٹو بی لائف لانگ لرنرز. یہ نہیں کہ جو ایک دفعہ مل گیا شروع میں، جو اسکل مل گئی تو وہیں تک محدود ہو کے رہ جائیں. میرے خیال میں اس قسم کی چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ باقی تو یہی ہے کہ ایسے تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوں گے اس لحاظ سے کہ وہ جو نئی ٹیکنالوجی کہیں اور سے آتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں وہ یوزفل ہوں گے، صحیح ہوں گے اس کو اڈاپٹ کرنے میں بھی اور اڈیپٹ کرنے میں بھی اپنے ماحول کے مطابق. اینڈ دے ول بی کریٹیو، دے ول بی انوویٹیو. ان تمام چیزوں کی وجہ سے وی نیڈ ٹو ہیو دوز پیپل ہو آر کریٹیو اینڈ انوویٹیو اینڈ اڈیپٹیو. سو یہ اس کے بعد وی کین موو ٹو اسپیسیفک ایشوز ان پاکستان ایجوکیشن سسٹم. اس حوالے سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ ایک کانفلکٹ ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے بٹوین بجٹری ایلوکیشن فار سیکورٹی اینڈ ایجوکیشن. کہا یہ جاتا ہے کہ بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو منی فار ایجوکیشن، کیونکہ سیکورٹی ایشوز ہیں اس لیے ہم ایجوکیشن پہ اتنا انویسٹ نہیں کر پا رہے جتنا ہمیں سیکورٹی پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. کمپلشن ہے، مجبوری ہے. تو پاکستان کے لیے، ناٹ اوور آل لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے، وچ از مور امپورٹنٹ، سیکورٹی یا ایجوکیشن، اینڈ وائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرہ جب اچھا ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے تو سوسائٹی بھی زیادہ سیکیور اپنے آپ کو سمجھتی ہے، سمجھنا چاہیے، سمجھتی ہے، کیونکہ وہ ایک اس کو معلوم ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے مختلف انسین سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائے گا. سیکورٹی اس لحاظ سے ہوتی ہے. ایک دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو غالباً ڈسکشن میں ہمارے نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ میں نے کسی زمانے میں کچھ اکانومسٹس کے ایک پیپر پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب ڈیفینس کا ایکسپینڈیچر GDP کے 3% سے اوپر ہو جائے تو پھر ڈیفینس ایکسپینڈیچر اسٹارٹس ٹو ایٹ انٹو دی وائٹلز آف دا سوسائٹی. رائٹ. ہے نا، اسٹارو کر دیتا ہے وہ اور سوسائٹی کو. تو اب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جسم ہے، اگر ہم کھانا بند کر دیں کچھ عرصے کے لیے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اور شاید چند ہفتے زندہ رہ سکیں، 4 ہفتے 5 ہفتے زندہ رہ سکیں، 8 ہفتے زندہ رہ سکیں. لیکن چند 1-2 ہفتوں کے بعد وہ جسم کو جو خوراک کی ضرورت ہے وہ ہمارے یہاں جو اسٹورڈ انرجی سسٹمز ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. یس. اور پھر جب وہ انرجی کے وہ جو کچھ بھی ہے، کہیں فیٹ وغیرہ کھاتا ہے، فیٹ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ وائٹل آرگنس کو کھانا شروع، مسلز ڈی جنریٹ ہونا شروع، وائٹل آرگنس کو کھانا شروع کر دیتا ہے.
اور وائٹل آرگنس جو ہیں وہ بہت بڑی سورس آف ہوتی ہیں، انرجی ہوتی ہیں. آپ کو ہمیں جانتے ہیں کہ جو کارنیور ہوتے ہیں جانور جنگل کے، وہ جب کبھی اپنا شکار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے وائٹل نکال کے کھاتے ہیں وہ، رائٹ. ہے نا. اس واسطے کہ وہ فل آف انرجی ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ. تو وہ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ وائٹلس. تو سوسائٹی جو ہے وہ پھر ڈکے کرنا شروع کر دیتی ہے. اس واسطے اس واسطے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ کا جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے وہ زیادہ اگر ہوگا تو ہمیں امپاورش کر دے گا سوسائٹی کو. پہلی بات تو یہ ہے، ہم اس بات پہ بالکل اس نے 3% کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اٹ میں بی ناٹ 3% بٹ 3.25% اور 3.5%. ویورز کے لیے اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے پیپر کو، اگر کوئی Sure. دیکھنا چاہے تو. Sure. میں بھی بڑا انٹرسٹڈ ہوں. اب یہ ہم سب کے واسطے الارمنگ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہے تو ہمارا ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ایک لمٹ سے آگے نہ بڑھے. صحیح. پہلی بات، سب سے پہلی ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈیفینس نیڈس کیا ہیں، اور ڈیفینس نیڈس کے اندر اگر آپ ایسی ڈیفینس آپ کی نیڈس ہیں کہ آپ کی عرصہ دراز تک آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ڈیفینس میں خرچ کرنے کی، اور اس کے باوجود آپ خرچ کیے جا رہے ہیں، تو آپ تو ضائع کر رہے ہیں پیسہ. بالکل. یا یہ کہ آپ آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز کو دیکھیں جس کے اندر آپ اپنے لیے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اطراف میں پیسفل ماحول بنائیں تاکہ آپ کو ڈیفینس کم سے کم خرچ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. وہ کرنے کے بعد پھر دین یو ہیو انف ریسورسز فار یور سیلف ٹو یوز فار ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایجوکیشن جو ہے یہ تو سب سے فنڈامنٹل چیز ہے دینے کے لیے سوسائٹی میں. جو سوسائٹی ایجوکیشن نہیں دے پا رہی وہ پیچھے ہی رہ جائے گی. اچھا، اور آپ پھر محروم رہیں گے، سب کچھ رہیں گے، تو وہ ایسی صورتحال ہے جو آج کل ہم پاکستان میں. پھر آئی تھنک ڈیفینس اور بڑھے گا، سائیکل چلتا رہے گا اور بڑھے گا. اور آپ کے پاس وہ، اور پھر یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ ڈیفینس کی ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں اس کی زیادہ امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے. پھر اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس کی یہ حیثیت جو بن گئی ہے وہ کم نہ ہونے پائے، یہیں پہ رہے. تو وہ کانفلکٹ جنریٹ کر کے اور اس لیول کو اوپر رکھتا جاتا ہے. وہ کانفلکٹ اگر جنریٹ بھی نہیں کرتا تو کانفلکٹ کی کم از کم ڈراوا جو اس کا ہے، جو اس کا فیئر ہے، وہ بتاتا رہے گا اور آپ کو اوپر رکھتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد پھر وہ آپ کو اپنے کم از کم ایک اٹ بیکمس اے ویسٹڈ انٹرسٹ، ہے نا، کہ میرا یہ انٹرسٹ ہے اور یہ اس سے کم مجھے نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینس یہ کہتا وہ سوچتا ہو. تو یہ اس وجہ سے ڈیفینس کو کنٹرول میں رکھنا اور کم سے کم کرنا، منیمائز کرنا ہماری اپنی ضروریات کے لیے بہت اہم ہے کہ تاکہ ہم ریلیز کر سکیں وہ ریسورسز کہ جو ہمیں اور جگہ چاہیے. ٹھیک ہے. مگر ڈیفینس اکیلی نہیں ہے جو ریسورس کنزیوم کر رہی ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں جو کنزیوم کر رہی ہیں. اب اس میں یہ جو دوسری چیزیں کنزیوم کرنے والی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں اگر آپ، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں ٹرینڈ سیٹر کون ہوتا ہے. اب ٹرینڈ سیٹر جو ہے وہ اگر فرض کیا ایک ایسا سیکشن آف دا سوسائٹی ہے جس کو بہت اچھی مراعات ملتی ہیں، جس کے پرکس بہت اچھے ہیں اور جس کے سب کچھ اچھے ہیں، تو وہ باقی لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی رکھیں. تو میں کہتا ہوں کہ جیسے سیکشن اے جو ہے، اگر معلوم یہ ہوا کہ اس کی پے اینڈ پرکس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، تو سیکشن بی جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے بھی اس کے برابر ملنا چاہیے. سی بھی کہے گا کہ مجھے ان دونوں کے برابر ملنا چاہیے. وہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آج کل جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں، وہ یہ دیکھتے ہوئے جب ہر ایک شکایت کرتا ہے کہ دیکھیں جی فوجی ذرا ان کے رہنے سہنے کے حالات دیکھیں کیسے اچھے ہیں، ان کے مکانات دیکھیں، ان کی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ان کی وہ دیکھیں، رہنے سہنے کے طریقے، ان کے کلبس دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں کہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو آسٹریلیا کا جزیرہ خرید لیتے ہیں یا پاپا جان خرید لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک ایسی چیز بنتی ہے جو ایک ٹرینڈ پیدا کرتی ہے سوسائٹی میں. تو بیوروکریٹ کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ چیزیں ملنی چاہیے.
ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے. اور یہ ایک اننی چیز. اچھا اس میں جو ہمارے ہاں کا جو ایسے مراعات یافتہ طبقے ہیں جو یہ نہیں ہے ڈیفنس نہیں ہے مگر وہ انہوں نے اپنے آپ کو مراعات یافتہ بنایا ہوا ہے پہلے روز سے اور وہ اپنی مراعات کو کسی صورت میں بھی کم نہیں ہونے دینا چاہتے. تو ان کے اندر آپ کے بڑی زمینوں والے لوگ ہیں, زمیندار طبقہ ہے, جاگیردار طبقہ ہے, جن کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے اور جو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس پیسے کا کیا کریں گے, لیکن وہ جس انداز میں وہ اس پیسے کو خرچ کر کے اپنے انفلوئنسز کو بڑھاتے جاتے ہیں اور ایسے انفلوئنسز وہ خریدتے جاتے ہیں جس سے ان کی مراعات قائم رہتی ہیں. تو وہ ایک مثال قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو پھر اور لوگ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ایک چیز جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ڈیفنس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, لیکن جب کبھی آپ کے پاس ایسے سیکشنز بننے لگیں گے تو وہ باقیوں کے واسطے انسینٹیو بنیں گے کہ وہ بھی یہ کرنا شروع کریں. یہ اس وجہ سے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہر سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے. بہت سی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ جو ٹیکسیشنس ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں, بہت ہائی ہوتے ہیں, اور جتنی زیادہ آپ کی انکم ہے اتنے زیادہ آپ کے ٹیکسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس الٹی بات یہ کہ جتنے زیادہ امیر ہیں اتنے کم ان کے ٹیکسز ہیں, اور جتنے عام لوگ ہیں معمولی مطلب یہ کہ فرض کیا کسی کی سال کی 50,000 پہ تو ٹیکس نہیں دیتے, نہیں 1 لاکھ روپے ہے, مہینے کے 1 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے, تو اس کے تو ٹیکسیبل ہو جاتی ہے, تو اس کے ٹیکس تو اچھے خاصے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ اس کو کبھی بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینس از امپورٹنٹ اونلی اف اٹ از کمنسریٹ ود دی with threats to the society, اور یہ کہ ان تھریٹ سے نمٹنے کے واسطے انہی پہ انحصار نہ کریں جو لوگ ڈیفینس کے کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیے تو وہ یہی فائدہ ہوگا کہ تھریٹس رہیں تاکہ وہ رہیں. رائٹ. تو اس کی بجائے ایسے لوگوں سے لے کر اس کو استعمال کریں کہ جو ان تھریٹس کو ختم کر سکیں, اور پھر ختم ہو جائیں تھریٹس آپ کے. تو بہت سے معاشرے دنیا کے ایسے ہیں کہ جو جن کے کوئی اینیمیز نہیں ہیں وہ بہت آرام سے رہتے ہیں. بالکل, یورپ کی مثال ہے, کا بہت سی مثالیں ہیں. سیکنڈ دا نیکسٹ کوشچن وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ماس ایجوکیشن سسٹم میں کچھ آئیڈیاز پہنچائے جا رہے ہیں بچوں تک جو اس ایجوکیشن سسٹم کو کنزیوم کر رہے ہیں مجبوراً یا جیسے بھی. کچھ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, کچھ کو نہیں پتہ کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہی ٹیکسٹ بک میں جو لکھا ہوا یہی نالج ہے. تو سم اپ یہ کہ بہت سے آئیڈیاز کنوے کیے جا رہے ہیں سٹیزنز کو پاکستان کے تھرو دی ماس ایجوکیشن سسٹم. ان آئیڈیاز میں ایپسٹیمک ایشوز کیا ہیں؟ فار انسٹنس جو میں نے کچھ نوٹ کیے تھے, آبزرو کیے تھے, اس میں ایک تھا کہ جی شاید ایک پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا ہے کہ انڈیا از آر رائول اینڈ انڈیا وانٹس آرس ایلیمینیٹڈ فرام دی ارتھ پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ ریلیجیس میجورٹیرینزم کہ پاکستان از میڈ فار مسلمس اور مسلمس کو ہی یہاں پہ ٹھیک سے رہنے کا حق ہے, باقی شاید دے آر ایکسکلوڈیڈ فرام دا مین اسٹریم نیریٹیوس. اور اس کے علاوہ اسلامزم ایٹسیٹرا سیلف ڈیلوژنز آف گرینڈیور کہ جی دیر از این اینشینٹ ہسٹری آف دس نیشن ایٹسیٹرا. دا پوائنٹ بینگ کہ کچھ ایسے نیریٹیوز دیے جاتے ہیں کہ جو شاید لیتھل یا یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں کسی سوسائٹی کے لیے. تو جو سارے میں نے مینشن کیے, کیا یہ ٹھیک ہیں یا پھر ان میں کچھ ایشوز ہیں؟ اگر ایشوز ہیں تو پھر کیا ایشوز ہیں, اور اسی طرح کے اور کون سے ایپسٹیمک ایشوز ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں؟ اچھا, اس میں ایپسٹیمک ایشوز میں جو سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا ہے نا وہ یہ آتا, اچھا یہ عام طور پہ اس کے اندر ہم جو ایجوکیشن دیتے ہیں میتھمیٹکس کی, سائنس کی اور سوشل اسٹڈیز میں تو امپورٹنٹ ہے,
ان دو تین چیزوں کی اس میں تو نہیں کوئی فرق پڑتا. زیادہ فرق پڑتا ہے سٹیزنشپ ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے. تو سٹیزنشپ ایجوکیشن جہاں آپ دینا شروع کرتے ہیں وہاں پہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اس میں یہ ایک سب سے ایک یہ ریفرین ہمارا ہے جو رہا ہے، جو ابھی بھی ہے. میرے خیال میں اب شاید تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن پہلے میں بہت زیادہ اس کو فیل کرتا تھا. وہ یہ تھا کہ جیسے ہمیں ضرورت ہے جسٹیفائی کرنے کی ایگزسٹنس آف پاکستان. جی. جیسے پاکستان کے بارے میں ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں اس کو انسیکیورٹی سی ہے. ایک احساس یہ ہے کہ جیسے دنیا ہمیں تسلیم نہیں کرتی، ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا، ہم جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ ہم ایک الگ ملک بننا ضروری تھا، ہمارا الگ سوسائٹی بننا ضروری. 70 ایئرز گزر گئے ہیں. 75 تو اتنا نہیں ہے. یہ تو آرام سے آپ پوری زندگی اس میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. نمبر ایک، ہمیں آبجیکٹو کلیئرٹی رکھنی چاہیے ان تمام چیزوں کے بارے میں. دوسری یہ ہے کہ اگر فرض کیا سرحد پار کوئی پاکستان کے بارے میں ایسے جملے کہتا بھی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے کہنے سے یہ ختم ہو جائے گا. Of course. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کو مطمئن نہیں رکھا تو وہ آپ سے بیزار ہو جائیں گے. جو ہو رہے ہیں میرے خیال سے ہاں ہمارے ملک کے فیل کیا جا رہا ہے کہ ہو رہے ہیں. بالکل. بلکہ وہ تو باقاعدہ اب تو جنگ کر رہے ہیں، وہ اب تو اپنی آزادی کی جنگ کر رہے ہیں لوگ، ہمارے ایک حصے کے بلوچستان کے. تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ بنیادی فلسفہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہمیں اپنے لوگوں کو خوش رکھنا ہے، اچھا ماحول یہاں کے لیے رکھنا ہے تاکہ ان کی اسٹیک بنے اس سوسائٹی کے اندر، اور پھر ہم مطمئن ہیں، پھر ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی قسم کی اور چیز کرنے کی. یہ کرنے کی بجائے ہم کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. اچھا، وہ تمام ہم جو کرتے ہیں اس کے اندر پھر ہماری یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی ہم ملی نغمے گاتے ہیں، پریڈیں کرتے ہیں، اور وہ روزانہ بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے وہ بالکل عجیب و غریب قسم کی سیلیوٹس وغیرہ بالکل مطلب کامیکل بالکل ہے. لیکن وہ ہے جو وہاں تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور ادھر، وہ دونوں تماشائی جو ہیں وہ تھرل ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ کیا کیا ہے یار انہوں نے. بے معنی چیز ہے وہ. اچھا، ہم اپنی بات سوچیں، دوسرا کرتا ہے تو کرتا رہے. ہمیں اب اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پاکستان کا وجود ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے پاس جتنے لوگ اس میں رہتے ہیں ان سب میں سب کے اندر اس ملک کے لیے اپنائیت پیدا ہو، اور وہ اس کو اس کو اختیار اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے نا؟ رائٹ. تو یہ جو ہے یہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ان کے جتنے حقوق ہیں وہ سب کو دینے ہوں گے، اور ان کی باتوں ہمارے جو ہے نا ملک، یہ بڑا ہسٹوریکلی ایک بہت انٹرسٹنگ فنامنن ہے. یہ ہندوستان کا یہ پیریفرل ایریا تھا، باہر کا بارڈر کا ریجن. اچھا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ہے یہ عام طور پہ ایسے ریجن جو ہیں وہاں پہ لوگ بڑے ملیٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس طریقے سے آرڈر میں نہیں آتے اور آپ کے ماتحت نہیں رہتے جیسے کہ سیٹلڈ ایریاز کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو مختلف طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. لیکن آپ کرتے اس طریقے سے ہیں کہ وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں، آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں. اگر آپ ان کو ناراض کریں گے تو آپ کے لیے انتہا درجے کی مشکلات ہو جائیں گی، جیسے کہ آج کل ہو رہی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ اس میں ہم نے اپنی تعلیم کے اندر یہ بنا لیا ہمیشہ سے کہ جی ہم جیسے ہمارا ملک جو تھا وہ ہمیں جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ملک ٹھیک تھا. جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کرتے کیا ہیں؟ جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ ایک
ایک مخالف بناتے ہیں، کسی ادر کو تیار کرتے ہیں، یس. اور آپ اس کی برائیاں کرتے ہیں بہت سی، اور بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو کتنا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک ٹکراؤ تھا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنے مسلمان یہاں آئے اس سے زیادہ وہیں رہ گئے کیونکہ ان کو رہنا پسند تھا وہاں پہ. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی نفرتیں تھیں اس زمانے کی تھیں، کسی وجہ سے پیدا ہو گئیں. انہوں نے بہت مارا پیٹا، قتل عام کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب بھول جانی چاہیے. وہ تو یورپ میں بھی تھیں، اس سے زیادہ تھیں، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب 30 سال کی جنگیں تھیں، اور اتنی جنگیں ہونے کے باوجود سینکڑوں سال وہاں کنٹینیوس جنگیں رہی ہیں. بالکل. اور وہ جنگیں جو تھی جس کے اندر فرینچ اور جرمن جو تھے ایک دوسرے کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے. برطانوی اور فرانسیسی جو تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے اپنی. وہ بعد میں ایک دوسرے سے قریب ہو گئے. تو وہ دانشمندی ہے، یہی ہمیں کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے تاریخ سے. اچھا، ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی وجہ سے یہ شروع دن سے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بنا لیا کہ ہم یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، لہٰذا یہاں پہ اسلامک آرڈر ہوگا. اچھا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم ابھی بھی بیٹھ کے سالوں آرگیو کر سکتے ہیں اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. صحیح ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بالکل صحیح ہے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، 4 چیزیں گنائیں گے، 1 2 3 4 5 6 20 25 چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم نے مذہب کے لیے کیا. دوسری طرف دوسرے لوگ آرگیو کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں مگر نہیں کیا، کیونکہ اس کی آرگومنٹ جو ہے وہ 1 2 3 4 آرگومنٹ یہ ہیں. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مذہبی جماعتیں تو مخالف تھیں پاکستان بنانے کے. جمعیت علماء ہند مخالف تھی، جماعت اسلامی مخالف تھی، اور یہاں کی اور پارٹیاں جو تھیں وہ مخالف تھیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ بن گیا. جب بن گیا تو پھر وہ آ کے رہ گئی. رہنے کے بعد انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ جی ہم تو یہی چاہتے تھے کہ اسلامی سلطنت بنے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ جب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، تو اس کی ٹسل پاکستان میں شروع دن سے لے کے اب تک چلتی چلی آ رہی ہے. انہوں نے شروع میں جب کہا کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اور جناح صاحب نے 11 اگست کو تقریر کی اور کہا کہ یہ جو ہے اس میں اب مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اسینشلی سیکولر کنٹری ہوگا، تو اس کے اوپر لوگ بگڑ گئے. انہوں نے ان کی تقریر ہی سینسر کر دی. اب اس کے بعد آگے اور چلے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب جو ہیں وہ تیار ہونے والے نہیں، تو انہوں نے ان صاحب کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ ان سے غلطیاں اور بھی ہوئیں، جو کچھ بھی اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہیں. قائد اعظم سے بیمار تھے وہ، لیکن ان کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا. کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم پھر وہ ان کے اختتام کے بعد، ان کی وفات کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن فوراً تیار تھا، وہ آ گیا. بالکل. اور آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے اس نے ایک چیز ڈیفائن کر دی. اب اس وقت جو اتنی قوتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ اسلامی مملکت ہے، ان کے نزدیک آبجیکٹو ریزولوشن کا ہونا، اور ضیاء الحق نے خاص طور پر اس ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا، اس کا پریمبل بنا دیا اس کا. تو اس لحاظ سے حالانکہ جو جناح صاحب کی جو تقریر تھی وہ کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ڈیفائن کرتا ہے نئی ریاست کیا ہوگی. یہ جو ٹسل ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہمارے پاس ایجوکیشن کے اندر اس کا بڑا ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے ضیاء الحق کے دور میں، اچھا میں ایک ایسے زمانے میں میں نے اپنی پرائمری اسکولنگ کی کہ جس زمانے میں اسکولنگ کے دوران یہ انگریزوں کا طریقہ تھا، اس کو فالو کرتے ہوئے اسلامیات کا دینیات کا کوئی سبق نہیں ہوتا تھا. ریلیجن واز ناٹ ٹاٹ ان اسکولس. رائٹ. ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ جو تھی وہ ان کی یورپ کی سوچ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ریلیجن آپ اسکول میں لے آئیں گے تو ریلیجن کے جو اختلافات ہیں وہ آپ اسکولوں میں لے آئیں گے، جو اچھی بات نہیں ہے.
تو اس کو کہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے ریلیجس اسٹڈیز یہ اسکول سے باہر کا معاملہ ہے. صحیح ہے. جانے دیکھیں ہمارے پاس پہلی کانفرنس ہوئی 1947 میں. اس میں اس کی بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جناح صاحب کا آدھے پیج کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے یا ایک پیج کا اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ان کا سارا زور جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی وہ ہے جو ہمارا فیوچر ہے، جس میں ہمارا فیوچر ہے. ہمیں نوجوان تیار کرنے ہیں، ہماری ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے جو یہ چیز تیار کرے. لیکن وزیر تعلیم کوئی فضل الرحمان صاحب تھے بنگالی. ان کا جو تقریر تھی وہ 6 صفحوں کی تھی. اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں، ہمیں اسلامی ذہن تیار کرنے ہے اس ایجوکیشن سے. دیکھیں جناح اور ان کا تضاد جو ہے وہ یہاں اس وجہ سے نومبر 1947 اگست سے نومبر جو ہے صرف 3 مہینے دور ہے. 3 مہینے کے اندر یہ اختلافات جو تھے یہ ایجوکیشن کے لیول پہ نکلا ہے. اور وہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ جو اچھے ایجوکیشنسٹ تھے جیسے ڈاکٹر محمود حسین تھے اور دوسرے تھے، انہوں نے مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا تھا ایسا مت کرے، مگر دیور ووٹڈ آؤٹ. باقی میجورٹی نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو ہوگا. تب سے ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ ہمیں اسلامیات ضرور پڑھانی ہے. اور انہوں نے کہہ تو دیا تھا لیکن ہمیں اسلامیات پڑھاتے پڑھاتے دیر لگ گئی. تو یہ وقت پڑا. ضیاء الحق نے پھر جو حرکت کی کورس کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم تھی کہ تقریباً ہر چیز ہی اسلامیات بن گئی تھی. تو ضیاء الحق کے زمانے کا کریکلم 1979 میں بنا تھا اور اس کریکلم کو بنانے والے لوگ جو تھے انہوں نے باقاعدہ مولانا مودودی کا کوٹ جو ہے وہ کریکلم کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تعلیم کے دوران دین اور دنیا کی تعلیم کے درمیان فرق نہیں رکھا جائے بلکہ ہر چیز کو دین کے تناظر میں دیکھا جائے. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی سین ان دی کانٹیکسٹ آف ریلیجن. ریلیجن واز سپیریئر. یہ انہوں نے یہ انکلوڈ کیا. اور اس کے بعد پھر وہ ایوری تھنگ فالوڈ آفٹر دیٹ. پھر تمام باقی جتنی چیزیں بھی تھیں اس کے بعد ہوتی رہیں. اتفاق سے ضیاء کا زمانہ جو تھا وہ جہاد کا زمانہ بھی تھا. وہ جہاد کا زمانہ جو تھا اس کی وجہ سے وہ سب چیزیں اکٹھے ایک کی طرف مل گئیں اور اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہمارے گینز ہوئے لاسز ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں. پھر جب مشرف کا زمانہ تھا تو 2004 میں مشرف نے کچھ باہر سے پاکستانیوں کو بلا کے کریکلم بنوایا. 2006 میں بنا وہ اور اس میں سے یہ تمام چیزیں نکال کے اچھا سا بنایا گیا تھا. لیکن اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. 7 سال تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. بن گیا لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا. درمیان میں کچھ اور ایشوز آ گئے تھے. ان میں ایک ایشو یہ تھا کہ انہوں نے کہا ٹھہر جائیں ذرا، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے کریکلم کی وہ ٹیکسٹ بکس میں ہوتی ہے اور ایک ٹیکسٹ بکس پالیسی جو ہے وہ بن رہی ہے، وہ بن کے آ جائے تو اس کے بعد دیکھیں گے. اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے کے بعد ڈیولوشن ہو گیا ایجوکیشن کا کریکلم کا، وہ صوبوں کو چلا گیا. تو اب آپ کیا کریں گے، صوبوں کو کرنے دیں وغیرہ، یہ ہوتے رہے. پھر جب بن گیا تب آپ ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے ہماری اس کا کریکلم کی تاریخ کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے تو اس کے اندر ہمیشہ آپ ایک ادر ہوتا ہے اور ایک ہم ہوتے ہیں، دوسرا مظالم پیش کر رہا ہوتا ہے اور ہم جو ہیں وہ ظلم سہ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زمانہ تھا 2013 سے 2008 سے 13 تک کا زمانہ، تو اس وقت کے پی میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی اور یہاں پہ باقی مسلم لیگ وغیرہ کی حکومت تھی. تو وہاں پہ انہوں نے 2008 سے 2013 تک انہوں نے اپنے ہاں یہ نیریٹو جو تھا کہ پاکستان کیوں بنا اور کیا ہوا وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر سے وہ نفرت کی چیزیں نکال کے اور بہت پازیٹیو طریقے سے انہوں نے بتایا کہ بھی میجورٹی تھی دوسرے لوگوں کی اور یہ لوگ جو تھے پاکستان مسلمان وہ ذرا پیچھے رہ گئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دفعہ پیچھے رہ جائیں تو ہمیں ایک سیکیور اسپیس چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں،
ہم یہ میجورٹی کے ساتھ رہتے ہوئے اس میں پرپس بھی بتا دیا ایک پاکستان بتا دیا، اچھا سے بتا دیا. دوسرے یہ جو تھا یہ وہاں پہ کے پی کے کریکولم میں آ گیا. اس سے اگلی الیکشنز کے بعد 2008 سے 13 کے پی کے اندر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی حکومت آ گئی، کوalition گورنمنٹ. انہوں نے اس کو فوراً ریورس کر دیا اور ریورس کر کے وہی نیریٹو وہ لے کر آ گئے کہ یہ ہندو مکار اور عیار تھا، ہندو بدماش تھا، اس کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے تھے اور ہمیں اپنے مسلمانوں کو بنانا تھا وغیرہ وغیرہ، اور ہمیں اسلامی ریاست بنانی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک جو ٹسر ہے نا یہ والی، یہ مجھے تو کم از کم یہ بتاتی ہے کہ ایجوکیشن کو ہمارے ہاں ایجوکیشنسٹس نے اور اسی لحاظ سے کہ سوسائٹی میں کیسے استعمال ہوتی ہے ایجوکیشن، انہوں نے ایجوکیشن کو آئیڈیالوجیکل بیٹل گراؤنڈ بنایا ہوا رکھا ہے. ابھی تک وہ وہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجیکل بیٹل گراؤنڈ ہے یہ، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس سارے جو میجورٹیرینزم ہے اور جو ادرائزیشن ہے وہ تمام چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ ذہنوں کو انڈاکٹرینیٹ کرنا ہے، ایک خاص انداز میں سوچنے والا. مجھے یاد آتا ہے کہ 1998 کی بات ہے جب ایٹامک ایکسپلوژنس ہوئے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، تو لوگ خوشیاں منا رہے تھے. تو اس وقت میں ایک جاپانی ٹی وی کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، وہ لاہور میں نوجوانوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کے ان کے پاس جا کے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ خوشیاں کیوں منا رہے ہو، تو آپ کو ایٹم بم کی ضرورت کیوں تھی؟ تو ان کا جملہ جو تھا وہ ایسا تھا جیسے ٹیکسٹ بک سے آیا ہو کہ ادھر تو ہندو ہے، وہ عیار ہے اور مکار ہے، وہ ہماری باتیں نہیں سنے گا، ہمیں کوئی نہیں دے گا چیزیں، ہمیں لہٰذا ایٹم بم چاہیے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ اثر ہوتے ہیں ان چیزوں کے. وہ یہ نہیں کہ وہ ٹیکسٹ بکس کی چیزیں ہیں لہٰذا ہمارے جو پڑھنے والے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو یاد نہیں رکھتے یا ان کی ذہن سازی نہیں ہوتی. ذہن سازی ہوتی ہے اس لحاظ سے، اور جو لوگ پلان کرتے ہیں اسی ذہن سازی اس لحاظ سے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. دیکھیں نا، جن لوگوں نے ذہن سازی کی کہ پرو جہاد لوگ بنائیں تو وہ کتنے کامیاب ہوئے. بالکل. ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ جہاد کے فالوورز ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں. تو یہ میرے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسٹ بکس میں ریلیجیس کانٹینٹ کا ہونا اس میں کیا برائی ہے، کیونکہ آفٹر آل وی آر ان اسلام، وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس، لیکن ڈیڈیکیٹڈ آفٹر آل وی آر ان اسلامک کنٹری، اور ہونا بھی چاہیے، یہ ہماری آئیڈینٹی کا حصہ ہے. مے بی امریکہ میں امریکنزم پڑھایا جاتا ہو، ان کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہو، وائی ناٹ ان پاکستان؟ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور نہیں ٹھیک تو پھر اس کے کانسیکوینسز ایسے کیا ہیں جو آؤٹ وے کر جائیں اس کے سپوزڈ بینیفٹس کو؟ ہاں، اس میں کوئی ایسے آرگومنٹ تو یہاں موجود ہیں کہ جو کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوتے کہاں ہیں، یہ اگر اسلامیات کی کتاب کے اندر ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سائنس کی کتاب میں ہیں تو پھر تو غلط بات ہے. مثال کے طور پہ ضیاء الحق کے زمانے میں سائنس کی کتابوں کے اندر بہت آیتیں صورتیں وغیرہ لکھی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص چیز جو ہمیں پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی، وہ اس قسم کی چیز تھی کہ بتایا جاتا تھا کہ جب آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملاتے ہیں تو یہ نہ کہو کہ پانی بن جاتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ خدا کے حکم سے پانی بنتا ہے. رائٹ. اچھا، اب یہ اس میں بڑا فرق ہے، دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے. ایک میں ایک لا آف نیچر ہے اور دوسرے میں وہ لا آف نیچر نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہے. جب مرضی اس کی مرضی ہوگی بنائے گا، جب مرضی ہوگی نہیں بنائے گا. مگر سائنس کا بنیادی سبق جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر چیز اگر ہو رہی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس جگہ ٹھیک ہے بلکہ دنیا میں ہر جگہ ٹھیک ہے، دنیا میں کیا اور جگہوں پہ بھی یہ ٹھیک ہے،
لہذا وہ لا ایسا لا ہے کہ جو ہر جگہ ہی ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. اسی کی بنیاد پہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ آج کل تمام سیارے کیسے گردش کر رہے ہیں, کہکشائیں کیسے بن رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. ڈیڈیوس کرتے ہیں چیزوں کو, نیوٹن کے لاز ہیں ان کے ساتھ آپ کرتے ہیں. تو آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو سائنٹیفک سوچ کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. جو اسینشیل ایلیمنٹ ہے سائنٹیفک سوچ کا اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ایک نقصان اس کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مذہبی چیزیں داخل ہیں تو آپ کیا جتنے مذہب کے اندر فرقے ہیں ان سب کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں فسادات ہو چکے ہیں مذہبی تعلیمات کے اوپر. بالکل. جب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا اسلام نہیں ہے. بعض جگہ مطلب وہ آج کل تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا آپ یہ شیعہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہوا اسلام کے بارے میں یہ سب سنی اسلام ہے, شیعہ اسلام کہاں ہے. وہ یہ کہتے ہیں شیعہ اسلام کا کوئی ذکر نہیں ہے. یا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اردو کی کتاب کے اندر نعت اور حمد ہونی چاہیے کیونکہ یہ شاعری کی صنف ہے. تو ٹھیک ہے, شاعری کی صنف ہیں, اصناف ہیں یہ حمد اور نعت, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرثیہ بھی تو صنف ایک ہے. ٹھیک ہے. اردو کا بہت بڑا صنف ہے, آپ نے کبھی وہ مرثیہ لگایا نہیں ہے اس کے اندر. تو اب یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں, ان کے دلوں میں رہتی ہیں, وہ اس کے اوپر وہ پریشان ہوتے ہیں. یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس میں. بنیادی طور پہ تو جو یورپ نے مذہبی تعلیم کو اسکولوں سے باہر رکھا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ مذہبی اختلافات اسکولوں میں آ جاتے ہیں, جو اچھی بات نہیں ہے. بالکل. اس کو ان سے دور رکھنے کے واسطے آپ مذہبی تعلیمات کو رکھیں ہی نہ. رکھے تو ان کو اسپیشلائزڈ اسٹڈیز کے طور پہ ایسی جگہ رکھے, ڈیڈیکیٹ الگ کر کے کہ وصول کرنے والا جو ہے وہ یہ جانے کہ اس کی اسپیشل خواہش کے اوپر یہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جنرلی نہیں ہو رہا. یہ بنیادی باتیں ہیں چند جو بتاتی ہیں آپ کو کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پہ پھر کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں, کاؤنٹر آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ جی وہ جو اسلامک آئیڈینٹی ہے پاکستان کی وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائے گی, تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب مطلب اسلامیات کی کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو اسلامک آئیڈینٹی اس نے بنائی بھی ہے. باقی سبجیکٹس کے اندر کیوں ہو اسلامیات کی چیزیں کیوں ہوں, دینیات باقی سبجیکٹس میں کیوں ہو. مثال کے طور پہ اردو کی کتاب ہے. اردو کی کتاب اب آپ آج کل بھی دیکھ لیں اور کچھ عرصے پہلے بھی دیکھ لیں تو آپ کو انگریزی کی بھی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو کھول کے لگتا یہ ہے کہ اس کے آدھے سبق جو ہیں وہ تو اسلام کے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو یہ پڑھانے کے لیے یہی سبق ملے, اور آپ ایک خاص مقصد سے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو بس وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے جو ہے کسی جگہ پہ آپ نے کہا کہ جو امہات المومنین آپ نے سلیکٹ کی بتانے کے لیے کہ یہ رول ماڈلز ہیں, تو وہ بھی ایسی سلیکٹ کی کہ جو فرقوں کے لحاظ سے ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ آپ اختلافات وہاں کیوں لے جا رہے ہیں, یہ ایک بات ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس اسلامیات کا جب ایک سبجیکٹ موجود ہے اور آپ وہاں پڑھا سکتے ہیں تو یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں جو اسپیس ملنی چاہیے وہ آپ کیوں پری آکوپائی کر رہے ہیں کسی اور چیز سے. یہاں بھی تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. مجھے اردو زبان کی کتابوں اور انگریزی زبان کی کتابوں کے بارے سے جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو سبق ہیں وہ اتنے غیر دلچسپ ہوتے ہیں. بالکل ہوتا ہے کہ طالب علموں کو تو ایک دن کے بعد یاد نہیں رہتے کہ وہ کیا تھے. جبکہ ایک زمانے میں جس کو ہم یاد کرتے ہیں یہ سارا ہمارے ہی نہیں تھا, ہمارے بعد کا بھی تھا کچھ, کہ اتنی دلچسپ کہانیاں ہوتی تھیں کہ بچے کتابیں حاصل کرتے ہی پہلے بیٹھ کے وہ کہانیاں پوری پڑھ لیتے تھے. اتنی دلچسپ کہانیاں ہوتی تھیں اور ذہنوں میں بڑے عرصے تک وہ رہتی تھیں. تو وہ تو اس کے سبق بھی رہتے تھے ذہنوں میں بڑے عرصے تک کہ وہ کیا کہانیاں تھیں. اب تو نہیں رہتی کچھ چیزیں. تو یہ کوشش لا حاصل ہے ساری کی ساری ہے.
دوسرا آئی تھنک یہ اسلامک آئیڈینٹی وہی پھر انسیکیورٹی شو کرتی ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی ہے. پہلے بات کی ہم نے. اس کے علاوہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ایک تصور تھا کہ دیر از اے رینیسانس آف اسلامک ورلڈ، کہ ممالک جو جب نیا نیا تیل ویل نکلا تھا تو ان کا خیال تھا کہ اب تو یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور اسلامک ورلڈ جو ہے ایک پاورفل گروپ بنتا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کے واسطے انہوں نے ان کے نزدیک اس آئیڈینٹی کو بالکل اجاگر کرنا بہت ضروری تھا. جب وہ زمانہ گزر گیا، اب تو ایسا نہیں ہے. اب تو آپ جو ہیں وہ اس دنیا کے جھاڑو دینے والے بن گئے ہیں، ٹھاکروں بن گئے ہیں. بالکل ہیں آپ. ایگزیکٹلی. کمنگ ٹو بورڈ ایگزامز ناؤ، بورڈ ایگزامز میں ایشوز کیا ہیں؟ نمبر 1 ایک ہوتی ہے جی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہوتی ہے جس میں ایک ہی اسکیل سے سب کو میئر کیا جاتا ہے، سب کی ایبلٹیز کو، اور جو اس اسکیل کے مطابق ایکسل کر رہا ہے وہ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے، باقی سب ڈسکریج ہو جاتے ہیں. فار انسٹنس وائل اگو آئی واز ڈسکسنگ اٹ ود اے کالیگ کہ جی ہمارے پیپر، میں بھی اسی ایکسپیرینس سے گزرا ہوں کہ ہمارے پیپرز میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بڑی پیاری ہونی چاہیے. تو اگر کسی کی ہینڈ رائٹنگ پیاری نہیں ہے وہ تو پیچھے رہ جائے گا، اور ہینڈ رائٹنگ کا پیارا ہونا ان دس ایج ڈزنٹ میک سینس کیونکہ ایوری تھنگ از گوئنگ ڈیجیٹل ناؤ. بورڈ ایگزامز میں ایشوز کیا ہیں؟ کیا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہونی چاہیے یا پھر ہولسٹک اسیسمنٹ ہونی چاہیے جس میں ہر بچے کی ایبلٹیز اجاگر ہوں اس کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق؟ مگر وہ اتنا مشکل کام ہے، ہولسٹک اسسمنٹ جو ہے وہ اتنا مشکل کام ہے، اور ہمارے ہاں کے ٹیچرز اور ہمارے یہاں کے بورڈ میں ممبرس تیار بھی نہیں ہیں اس کے ہولسٹک اسسمنٹ کے لیے. تو لہٰذا وہ تو نہیں ہو سکتا. میں یہ چیزیں جو ہیں پاکستان میں تبدیل ہوتی رہی ہیں وقت کے ساتھ. میں 50s کی بات کروں جب میں پرائمری اسکول میں تھا، اور جب میں صرف پرائمری اسکول میں، تو پورے پرائمری اسکول کے 4 سال تھے، سندھ میں تھا میں، 4 سال تھے پرائمری اسکول کے. ان میں نہ کوئی ایگزام ہوتا تھا، ایگزامینیشن ہوتا تھا، نہ کوئی کلاس ٹیسٹ ہوتا تھا، نہ ہمیں ہوم ورک کبھی ملتا تھا. رائٹ. وداؤٹ ہوم ورک، وداؤٹ دس. اور اس کے باوجود جب 5ویں جماعت میں ہم مڈل اسکول میں جاتے تھے، مڈل 5ویں سے 8ویں تک تھا، 5 6 7 8 4 سال جمع 4 سال. تو وہ اس میں اس وقت ہم سب تیار ہوتے تھے آگے جانے کے لیے. دو چیزوں کے لحاظ سے، لٹریسی اور نیومریسی کے حساب سے. ریزننگ کا پتہ نہیں کہ ریزننگ کبھی آتی بھی تھی کہ نہیں آتی تھی، لیکن یہ تیار ہوتے تھے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ یہاں پہ تھا اور اچھا تھا، لیکن کسی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس کے اندر جو ایلیمنٹ آیا ہے وہ ایک قسم کی باروڈ ایجوکیشن جو تھی پرائیویٹ اسکولوں کی، اس کی وجہ سے آیا، جہاں پہ جس میں جس کا میں نے ذکر کیا کہ امتحان نہیں ہوتے تھے، اس میں سب پاس ہو جایا کرتے تھے، کوئی پوزیشن نہیں ہوتی تھی، سب برابر کے پاس سب. اور کوئی جو فیل ہو گیا اسے کہہ دیا کہ ابھی تم ریپیٹ کرو اس کلاس کو. یہاں پہ آپ کے پاس جو بورڈ ایگزامس جو باہر کے امتحان آئے، تو اس کے اندر یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ جی اس کی فرسٹ پوزیشن ہے، اس کی سیکنڈ پوزیشن ہے، تھرڈ پوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے اثرات پڑنے لگے. پھر یہاں پہ جو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلے میں ڈالنا بچوں کو اچھا ہے تاکہ وہ زندگی میں بھی مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں، تو وہ جڑ پکڑ گیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ میتھڈس جو ہیں یہ دنیا میں یونیفارم نہیں، ابھی بھی کوئی یونانیمٹی نہیں ہے اس کے اوپر. ایجوکیشنسٹ کے اندر بھی کوئی یونانیمٹی نہیں ہے. کہیں پہ امتحان اور پوزیشنس اور کمپٹیشن امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، اور کسی اور جگہ جو ہے کمپٹیشن کو خاص طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور وہ ایک ہولسٹک ایگزام جو ٹیسٹنگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہوا کرتے تھے. یہ ایک طریقہ ان کا مختلف رہا. آج کل یہاں پہ ہمارے پاس اصل میں جو خرابی وہ اس کی نہیں ہے جتنی اس کی خرابی ہے، جو تھی اور ابھی بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
ایگزامینیشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یادداشت ٹیسٹ ہوتی ہے. یس. آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ریپروڈیوس کرنا پڑتا ہے اس کو. اگر آپ ریپروڈیوس ٹھیک سے کر دیں تو آپ بڑے اچھے ہیں, اگر آپ نہیں کریں تو آپ نہیں. اور اس کے پھر بہت سے نقصانات ہیں. تو میں نے کہیں بتایا بھی تھا یہ واقعہ کہ میں پنجاب میں مجھے معلوم یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ امتحان کا پرچہ بنانے والا جو ہے, بورڈ کا امتحان کا پرچہ بنانے والا, ہر سوال کے آگے وہ لکھتا ہے کہ یہ کس کتاب کے کون سے پیج کے کون سی پیراگراف کا سوال ہے یہ. رائٹ. اور یہ میں نے سنا ان کی زبانی, میں بڑا حیران ہوا. تو وہاں پہ گریڈرز بیٹھے ہوئے تھے اور گریڈرز نے کہا کہ نہیں جی یہ بالکل درست ہے, اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم گریڈ بھی اچھے نہیں دیتے. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جہاں کا جواب ہے وہ جواب ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم پیپر چیک کرتے ہوئے اس جواب کو دیکھتے ہیں. یہ بڑا نقصان دہ چیز تھی, بہت نقصان دہ چیز. اور اس کے اندر یہ رویہ چلے رٹنے کے, اور رٹنے میں پھر آپ کے ٹیوشن سینٹرز جو آپ کو بتاتے ہیں کہ امتحانوں کا پیٹرن یہ ہے, آپ یہ رٹیں یہ رٹیں یہ رٹیں یہ یاد کر لیں تو آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے. بس وہ ایک ہے. اس کوشچن کو میں ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے ہینڈل انٹرٹین کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, سپوز دا نیوز میں ہے یا ڈان میں ہے, جس میں آپ نے ایک بات کی ہے بلومز ٹیکسونومی کی. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکس میں آپ روٹ میمورائزیشن میں کیا ایشوز ہیں اس کو ایکسپلین کر دیں. روٹ میمورائزیشن جو ہے, پہلے بلومز ٹیکسونومی. اچھا وہ اس کو بتا دوں میں کیا ہوتی ہے. بالکل. اس کے اندر اسٹیجز آف لرننگ ہیں. رائٹ. اس میں سب سے لوئسٹ اسٹیج جو اس کی ہے وہ یاد کرنے کی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنا سمجھ گئے ہیں کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں بعد میں بیان کر سکتے ہیں. یہ ہم اٹیچ بھی کر دیں گے, وہ ایک چارٹ پیرامڈ سا بنا ہوا ہے. وہاں بنا ہوا ہوتا ہے. بالکل. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کرنے کے بعد آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپلائی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ اپلیکیشن کا ہے کہ آپ اس کو ڈفرینٹ سچویشنس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کا جو لیول ہے اس کے اندر آپ انالیسس کر سکتے ہیں, اور انالیسس اور سنتھسس مختلف چیزوں کو. تو اور اس کے بعد اس کے آگے کا جو اسٹیج ہے اس کے اندر آپ کریٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ لرننگ کے یہ اس نے بنایا کہ یہ لیولز ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جس کاٹ اٹینشن ایوری ویئر. رائٹ. اس میں جو روٹ میموری جو ہے وہ بالکل سب سے نیچے کا حصہ ہے. ہمارے ہاں سارے امتحان اگر وہیں تک کنفائنڈ رہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہے. تو امتحان جو ہوتے ہیں اچھے, ان کے اندر کچھ نالج کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, مطلب روٹ میموری والی چیزیں نالج کی چیزیں کہ ریپروڈیوس دیٹ نالج آپ نے سیکھی ہے تو. اور اس کے بعد بہت سی دوسری چیزیں جو ہیں وہ اوپر کی اسٹیجز ہوتی ہیں, اور جتنی اور اوپر جاتے جاتے ہیں اتنا اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو اسینشلی سب سے زیادہ جو ہے وہ کمپریہینشن اور اپلیکیشن پہ زور ہوتا ہے, کہ کمپریہینشن اور اپلیکیشن کا کانٹینٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ مکسچر آپ بناتے ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ کی ایبلٹیز بہت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہیں, اور اس کا اگر کمپریہینشن آپ نے اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیا. یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے, مگر اب تبدیلی ہو رہی ہے. اچھا. اب تبدیلی ہو رہی ہے, مگر اس تبدیلی کو بھی ابھی اور پش کرنا ہے. یہ تبدیلی یہاں پہ سب سے پہلے فیڈرل بورڈ میں شروع ہوئی ہے. صحیح ہے. انہوں نے اپنے امتحانوں کو چینج کر کے انہوں نے کہا کہ یہ اب ٹیکسٹ بک میں سے کوئی چیز نہیں آئے گی امتحان میں. رائٹ. اور اب تو ریپروڈکشن تو ختم ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے اب باقی چیزیں جو ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ ان سے ایسے سوال پوچھے جائیں گے کہ جس میں وہ کمپریہینشن ان کا پوچھا جائے گا. اور تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں کمپریہینشن پوچھنے میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس لرننگ آبجیکٹیو SLO. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہر کریکلم جو ہے وہ جب کوئی ٹاپک دیتا ہے تو آگے اس میں وہ SLOs بتاتا ہے کہ یہ اس کے SLOs ہیں, کہیں 4 ہوتے ہیں کہیں 10 ہوتے ہیں, تو بہت سے SLOs ہوتے ہیں. اب ان SLOs کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو آپ کو امتحان اب بنا رہے ہیں, بنا چکے ہیں ایکچولی, یہ امتحان
ایک امتحان لے چکے ہیں وہ SLOs کی بنیاد پہ ہوں گے. اب ہمیں ان سے گفتگو یہ کرنی ہے کہ اگر آپ SLOs کی بنیاد پہ ہی رکھتے رہیں گے تو بھی نقصان ہوگا, یہ نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. آپ اپنے ایگزامینرز کو ٹرین کریں کہ وہ اس کے جو مختلف لیولز ہیں ان تمام لیولز کے سوالات جو ہے بنائیں اور بنا کر وہ شامل کریں, اور ایسے بنائیں کہ وہ سوال ریپیٹ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اس صورت میں جو امتحان ہوگا وہ اچھا ہوگا, بشرطے کہ اسٹوڈنٹس کو تیار کر لیا جائے. اس چیز کے لیے اسٹوڈنٹس کو تیار کون کرے گا؟ ٹیچرس تیار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیچر کو پہلے تیار کرنا ہوگا. صحیح ہے. تو بہت میرے لیے افسوس کی بات یہ تھی کہ جب یہاں پہ میں نے ایجوکیشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں BEd کی ڈگری دی جاتی ہے وہاں میں نے دیکھا کہ اسسمنٹ کا سیکشن کتنا ہے پورے کریکولم میں, تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ وہ بہت چھوٹا حصہ ہے. اسسمنٹ آف اسسمنٹ مطلب ایگزامینیشنس ہے نا. ٹھیک ہے. تو اسسمنٹ آف اچیومنٹ اسٹوڈنٹس. صحیح ہے. تو اس کو دیکھنے کے واسطے اب آپ دیکھتے ہیں کہ امتحان کے سوال بناتے ہیں اور کس کس طریقے سے آپ اسیس کرتے ہیں. وہ جو پورشن ہے وہ بہت چھوٹا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. تو جن اسکولوں میں, سرکاری اسکولوں میں جاتا رہتا ہوں, وہاں پہ میں نے ٹیچر سے صاف صاف پوچھا کہ اچھا بتائیے یہ کتاب ہے آپ کی, یہ ایک پیراگراف ہے, اب اس کے اوپر آپ ایک کمپریہینشن کا سوال بنا دیجئے. آپ ریپروڈکشن والے سوال تو بنا سکتے ہیں, کمپریہینشن کا بنا دیجیے, یا آپ اپلیکیشن کا بنا دیجیے سوال. تو ان کو بڑی مشکل ہوئی, اتنی آسان نہیں تھا ان کو. اب ان کو تیار کرنا پڑے گا کہ اپنے ایسے سوال بنا کر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سال بھر پریکٹس کروائیں, تاکہ اسٹوڈنٹس جب امتحان میں بیٹھیں تو ایک اجنبی چیز ان کے سامنے نہ آئے. اور میرے خیال سے ٹیچرس کو پرکس بھی دیے جائیں کہ وہ یہ کام کریں. ایگزیکٹلی ہیوج جاب. تو اگر وہ ٹیلنٹ سوسائٹی کا اس طرف نہیں جا رہا تو پھر ٹیلنٹ تو اس طرف جا رہا ہے نا جہاں پہ سوسائٹی میں جہاں زیادہ پرکس اینڈ پریولیجز دیے جا رہے ہیں وہاں زیادہ جا رہا ہے. بیوروکریسی میں جا رہا ہے, ملٹری میں جا رہا ہے, اکیڈیمیا میں تو بہت کم لوگ جا رہے ہیں, پریسائسلی کیونکہ وہاں پہ نہیں ہے, انسینٹیوز نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس جگہ کے سسٹم کو آپ اسکولنگ کو دنیا کی بہترین قرار دیتے ہیں, فن لینڈ کی, وہاں پہ ٹیچر کا اسٹیٹس انہوں نے معاشرے میں سب سے اونچا کر دیا. رائٹ. اب ٹیچر بننا جو ہے وہاں ہر ایک کی خواہش ہو گئی. اچھا. ہاں, اور اس کے لیے انہوں نے غالباً اپنے کچھ چیزیں بنائی ہوں گی, تنخواہیں بڑھائی ہوں گی, ان کے اسٹیٹس بڑھانے میں اور بھی کچھ کیا ہوگا انہوں نے, کچھ اور مراحت بھی دی ہوں گی. تو یوں کیا کہ ان کا کام بڑھا دیا لیکن ان کا اسٹیٹس بڑھا دیا, جس کی وجہ سے اب ٹیچر بننا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہو گئی وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور امتحان تو ان کے پاس ویسے شروع میں اسکولوں کے امتحان ہوتے نہیں ہیں, لیکن سمیٹیو امتحان جو آخر میں ہوتا ہے بالکل وہ تیار ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ بوجھ ہونی چاہیے چیزوں کی. کمنگ ٹو یور آرٹیکل, اے ویری بریف ڈسکرپشن آف اٹ, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ سارے آئیڈیاز بریفلی کور ہو جائیں ود ان. کون سا آرٹیکل میرا؟ مینس آف چیٹنگ ان ایگزامس. اچھا, نہیں پھر تو یہاں پہ تو برائیاں بہت سی ہیں نا. میں چیٹنگ کا جو میں نے لکھا تھا اس میں ایسے 2 اسپیکٹ میں اس کے اوپر فوکس کروں گا. رائٹ. ایک اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وی آر اے نیشن آف چیٹس, جہاں کہیں موقع ملتا ہے ہم بےایمانی کرتے ہیں. رائٹ. اور بےایمانی کرنے کے اوپر ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی. تو ایک اس کا اظہار جو ہے ایگزامینیشن کے اندر ہو جاتا ہے, اور ایگزامینیشن ہوتے ایسے ہیں کہ جب آپ اس کا اگر آپ کو تیاری نہیں کی ہو تو کسی اور سے کا دیکھ کے جواب لکھ دینے سے آپ کو نمبر مل جاتے ہیں. وہ چیٹنگ ہے, بہت نمبر ہی میٹر کرتے ہیں میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کے لیے. نالج میسو چیٹنگ ہوتی ہے, خاص طور پہ سندھ وغیرہ کے اندر تو بڑے اونچے قصے ہیں. یہ شاید پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو, لیکن بڑے آرٹسٹک ہوتے ہیں تمام چیٹ کرنے والے. میں نے جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا ہے تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس لیول پہ بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چیٹ کرتے ہیں. حالانکہ وہ
ماسٹرز اور ایم فل وغیرہ کے امتحان دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیٹ کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو کہ یہ جو امتحان ہے یہ کتابوں سے ہوتے ہیں, اور کتابوں سے امتحان کا مطلب یہ, اور کتابوں سے امتحان ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ تمام سال تمام جتنے بورڈ کے انڈر پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ہی کتاب سے پڑھیں گے. تو ون بک بیکمس دی سورس آف آل دی نالج فار دیٹ گروپ آف اسٹوڈنٹس, اور اس کے بعد ان سے امتحان میں سوال بھی اسی میں سے ہوتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورا سال وہ ایک ہی کتاب رٹی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, رٹی جاتی ہے, اور کوئی بہت بڑی ہوتی بھی نہیں ہے, کوئی بہت دلچسپ ہوتی اور ان کا بھی نہیں ہے. نالج سارا اسی ایک کتاب تک محدود رہ جاتا ہے. دے تھنک کہ دس از آل دیر از. اور ان کو یاد بھی یہ کرنے ایسے پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم کے 14 نکات ہم معلوم ہے وہ لگے ہوئے اس کو پڑھ رہے ہیں 14 نکات کو. تو یہ جو مینس ہے یہ ہمارے ہاں غلط آیا تھا. میں نے کہیں اور بھی لکھا ہے اس کے بارے میں, مگر یہ کہ یہ کتاب کا جو ہے یہ سلسلہ, اب میں اس وقت یہاں پہ جب ریفارم کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کو دیکھو, کیونکہ آپ کے پاس ایک زمانے میں یہ روایت تھی یہاں پہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا کہ کریکلم ہوتا تھا جو آتھرس کے سامنے ہوتا تھا. کوئی شخص بھی اٹھ کے آتھر بن سکتا تھا, بن کے وہ کتاب کو دیکھتا, بناتا اپنی, اور اس کو بکوانی ہوتی تھی کیونکہ اس کے پیسے ملتے تھے اس کو, لہٰذا وہ اس کو اچھے سے اچھا بناتا تھا اور بنا کے دیتا تھا بورڈ کو تاکہ وہ اپروو کرے اس کو, بورڈ کو یا یونیورسٹی کو, اور یونیورسٹی اس کو دیکھ کے کہ یہ کریکلم سے مطابقت رکھتی ہے اس کو اپروو کر دیا کرتے تھے. اور پھر پڑھنے والوں کے واسطے ایک کتاب نہیں ہوتی تھی, کلیکشن آف بکس. ہسٹری کی کتابیں ہیں تو بازار میں 4 5 6 7 کتابیں ہیں, ان میں سے جو مرضی لے لیں, ایک اس آتھر کی, ایک دوسری کسی اور آتھر کی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان میں سے جو مرضی آپ لے لیں. اسکولس جو ہیں وہ بھی چن لیا کرتے تھے بہترین کتاب جو سمجھتے تھے کہ اچھی ہے, اور ٹیچر اسی میں سے پڑھاتے تھے. اسی اسکول کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسی کتاب میں سے پڑھتے تھے. یہ بات صحیح ہے کیونکہ وہ ہمارے اس اسکول کے ہیڈ ٹیچرز نے یہ طے کر لیا تھا کہ دس از اے بیٹر بک دین ادرس. لیکن دوسری کتابیں بھی اویلیبل ہوتی تھیں. یہ ماڈل ہونا چاہیے پھر. اچھا, یہ ایک ماڈل ہے جس کے اندر ملٹیپل بکس ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ امتحان ایک کتاب میں سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس ملٹیپل بکس ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ جو طریقہ نکالا امتحانوں کا بدلنے کا فیڈرل بورڈ نے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک کتاب میں سے نہیں لیں گے, ہم SLOs میں سے امتحان لیں گے. تو مجھے یقین تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا, میں نے کسی کی زبانی سنا کہ ٹیکسٹ بک رائٹرز جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے, اگر ہمیں ایک سبق بنانا ہے اور اس سبق کا جو کریکلم ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ 10 SLOs ہیں, تو ہم اس کے 10 پیراگراف بنائیں گے, ہر پیراگراف جو ہے اس SLO کا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو رٹنا ہی پڑے گا اسٹوڈنٹس کو. کتاب تو ایک ہی ہوئی, کتاب تو ایک ہی ہوئی, اور SLO سے ہے وہ رٹ لیں گے اس کو. پھر اس واسطے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ تو یہ کہیں کہ جی کتاب جو مرضی کتاب لکھ لیں. اب یہاں پہ بھی آج کل بھی آپ کے پاس یہاں پہ کتابیں بہت سی لکھوائی جاتی ہیں. کسی ایک کتاب کو لے کر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بک ہے اور اس کو رائج کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ون بک والا سے کی خرابی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ کر دیتے ہیں وہ. باقی کتابوں کو آپ کہتے ہیں مارکیٹ کر دیں, آپ پرائیویٹ اسکولس خرید لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو نقصان بہت ہوتا ہے لکھنے والوں کو, کیونکہ وہ پیسہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں, اور یہ کتاب جو ہے وہ پھر بکتی بہت کم ہے وہ. جبکہ یہاں تو ہے وہ تو کتابیں بکتی ملینز میں ہیں, تو ملینز کے پیسے کچھ اور ہوتے ہیں اور اے فیو تھاؤزنڈ کے پیسے تو بہت کم ہوں گے. یہ فرق, اس کی وجہ ان کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ کتابیں جو ہیں سب الاؤ کر دیں. جس جگہ جو ٹیچر چاہے جو سی کتاب پڑھانا وہ استعمال کرے. آپ کے سوالات
کانٹینٹ سے متعلق ہو، اس سے کانٹینٹ کتاب کے کانٹینٹ سے نہ ہو، کریکلم سے متعلق ہو. صحیح. اور کریکلم میں جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اگر آپ اس کے مطابق صحیح. آپ سوال کر لیں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، وی ہیو اراؤنڈ 13 منٹس 13. لیکن ویری بریفلی آپ نے دا بلیک ہول میں ایک ٹاک دی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ دے آر 8 پالیسی ریفارمز دیٹ ہیو ہارمڈ دی اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ان پاکستان. وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک کا تو میں ذکر کر چکا ہوں، اور وہ ہے ون بک والا. ٹھیک ہے. یہ 1959 میں ایک کمیشن بنا تھا، ایجوکیشن ریفارم کمیشن. اس نے یہ کہا کہ یہ ٹیکسٹ بکس جو اس طرح ملتی ہیں ہر طرف کہ جو چاہے جو مرضی خرید لے، تو اس میں تو کیا پتہ کیسا آتھر ہے، کیسا ٹیکسٹ بک لکھنا تو ایک اسپیشلائزڈ کام ہے، اس کے لیے ایکسپرٹس ہونے چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنے جہاں پہ ایکسپرٹس جمع ہوں اور وہ سوچ سمجھ کے کتابیں لکھیں. تو وہ پھر ٹیکسٹ بک بورڈز وجود میں آئے اور انہوں نے پھر ایک ایک ٹیکسٹ بک بنانی شروع کر دی. اور حالانکہ وہ ایکسپرٹس کون ہیں، وہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں، کچھ نہیں پتہ. وہ انہوں نے امپلائی رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس صحیح ہے. ٹیکسٹ بک بورڈس نے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس کو انہوں نے ریورس کیا، اس کو انہوں نے اس طرح پرانی پالیسی کو ریورس کر کے نئی پالیسی انہوں نے یہ بنائی، ون سنگل ٹیکسٹ بک. 1966 یا 67 میں جا کر یہ 66 میں جا کر اس پالیسی کے تحت پہلی دفعہ کتابیں آنی شروع ہوئی، سنگل ٹیکسٹ بک. تو اب اندازہ کریں کہ اس وقت سے لے کے اب تک وہی سسٹم چل رہا ہے. صحیح. جو ہارمفل سسٹم ہے، پورا ٹرینڈ اس کے اطراف پہ چل رہا ہے. تو لہٰذا اس کو میں بہت بڑی خرابی سمجھتا ہوں. اچھا، یہ جو بعد میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو انٹرمیڈیٹ تک تو یہی چیز تھی، بی ایس وغیرہ کے لیول کے اوپر بھی یہاں کے ٹیچرز نے کہا. اچھا، اس سے پہلے طریقہ یہ تھا، جب میں بی ایس سی کر رہا تھا کراچی میں، تو ہماری لائبریری کے شیلف میں فارن بکس رکھی ہوتی تھی ساری لیٹسٹ. فارن کے اندر انڈین آتھرس بھی ہوتے تھے، لیکن بہت سے فارن آتھرس، امریکہ کے بڑے بڑے پروفیسرس کی کتابیں. اور ہمارے لیے کوئی اپروف ٹیکسٹ بک نہیں تھی جس سے مرضی پڑھ لو. ٹیچر پڑھا رہا ہے کسی سے، آپ اس کو فالو کریں، معلوم ہے کون سی کتاب ہے، باقی آپ اور دیکھ لیں. تو لہٰذا ایک نمبر آف ٹیکسٹ بکس جو تھی وہ اویلیبل ہوتی تھی ہمیں اپنے پڑھنے کے لیے. یہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلا ہے ریفارم، 8 پالیسی ریفارمز میں سے. نہیں، میں نے کہا کہ یہ ابھی اس کا ایکسٹینشن بتا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو اسکولوں کے لیول تک تو ٹیکسٹ بک بن گئی، ایک ٹیکسٹ بک بن گئی. کالج میں جا کے انہوں نے تو چینج کر دی ہے. صحیح. اور وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے یہی کیا کہ ایک ٹیکسٹ بک کر دی. اب جو ٹیکسٹ بک انہوں نے بنوائی بی ایس کے لیول کے لیے یہاں پر، وہ یہیں کے لوکل آتھرس نے بنا کر دی. اور وہ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں تھیں اور اسی میں سے امتحان ہوتے تھے. اس کو ہم لوگ سب یونیورسٹی والے کہتے تھے، اور جو پڑھ کے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ 2 سال جو بی ایس سی کے ہیں یہ ضائع ہونے والے سال ہیں، کہ اس میں کوئی نہ کوئی علم میں اضافہ ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد پھر وہ یونیورسٹی میں جب آتے تھے تو ہمیں نئے سرے سے ان کو تمام چیزیں پڑھانی پڑتی. سر، آج کل کے دور میں جب روز نیا نالج پروڈیوس ہو رہا ہے اتنی ریپڈلی ہر فیلڈ میں، تو ایک ٹیکسٹ بک بنا کے لمٹ کرنا از انجسٹس. اور وہ ٹیکسٹ بک جو تھی 1968 میں بنی تھی، اور وہ اب سے چند سال پہلے تک یہی رواج تھا، وہی چلتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بہت شدید نقصان پہنچا ہمارے ہاں کی ایجوکیشن کو. پھر اب یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ فارن بکس ہیں، وہ تمام جگہ پہ ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کے پاکستانی ورژنز ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. چیز ٹھیک ہوئی ہے یہاں پہ. اب ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو میں سمجھتا تھا کہ پہلا تھا وہ، بلکہ کہ 1949 میں جب پہلی ایجوکیشن کانفرنس ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلامی تشخص بنانا ہے قوم کا. صحیح ہے. اس وجہ سے ہمیں اسلام کی تعلیم جو ہے وہ. ٹھیک ہے.
تیسرا جو تھا وہ 1972 میں نیشنلائزیشن جو کی تھی. رائٹ. اچھا وہ نیشنلائزیشن بہت اچھا خیال تھا کیونکہ اس سے پہلے ایجوکیشن کمرشلائز بہت بری طرح ہو گئی تھی. لیکن اس کمرشلائزیشن کے اندر سب اسٹینڈرڈ قسم کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بہت تھے. تو وہ لیکن انہوں نے جو اس کو نیشنلائز کیا تو نیشنلائز کرنے کے بعد اس کو زیادہ انہوں نے بیوروکریٹائز کر دیا. صحیح ہے. جس کی وجہ سے ان کی مینجمنٹ وغیرہ خراب ہوئی اور وہ 72 سے لے کر وہ چلے تقریباً کوئی 82-85 تک، پھر ان کو ریورس کیا گیا. اس کے بعد پھر 1978 میں انہوں نے ایک اور کام کیا. وہ یہ کیا کہ ڈی نیشنلائزیشن انہوں نے ایک کیا الاؤڈ پرائیویٹ ایجوکیشن، ایلیٹ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. ایلیٹ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو یہاں بننے لگے، جیسے بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے، فرائیولز یہاں پہ ہوتا تھا. تو ان انسٹیٹیوشنز کی جو آمد تھی اس وقت، یہاں کے جو سرکاری اسکول تھے اسلام آباد کے، مجھے معلوم ہے بہت اچھے ہوتے تھے، پرنسپلس کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کی بڑی شہرت تھی. ان کی جگہ پہ یہ مستحکم ہو گئے. اور ہمارے سرکاری افسر جو تھے، جو پہلے سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کی وجہ سے جاتے تھے، دیکھتے تھے، توجہ رکھتے تھے، وہ اب ان کے پاس پرائیویٹ اسکولوں میں انہوں نے بچوں کو بھیج دیا. تو وہ وہاں پہ سے توجہ ہٹ گئی اور تمام انسٹیٹیوشن جو تھے وہ خراب ہوتے چلے گئے. اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کا اسکوپ کتنا بڑا تھا، لیکن جنرلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پر سے ایک فوکس جو ہے وہ تقریباً اس زمانے میں کم تر ہو گیا فوکس. آپ کے پاس جو اماؤنٹ آف منی ایز اے پرسنٹیج آف GDP کافی کم ہو گئی. 1.7 سے لے کے 2% تک، 2 بہت ہو گیا، 2.5 تک ہو گیا کبھی، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہوئی، یہ 4 ہو گئے. پانچویں جو چیز تھی وہ میرے خیال میں اسلامائزیشن آف ایجوکیشن تھی. رائٹ. اسلامائزیشن آف ایجوکیشن جو ضیاء الحق نے شروع کی تھی، اس کے اندر اس کی ہم بات کر چکے ہیں کافی. اسلامائزیشن آف ایجوکیشن جو تھی اس نے یہاں پہ باقی تمام جتنی ڈسکرپشن تھی ایجوکیشن کی اور اس کو خاصا نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد پھر باقی ہائر ایجوکیشن کے اوپر 2 ریفارمز ہوئی تھیں. مگر میں اس سے پہلے اسکولوں کی بات کروں تو میں ایک چھلانگ لگا کر میں 1979 میں آؤں گا کہ جب سنگل نیشنل کریکلم آیا تو وہ ایک ایسے خیال کے ساتھ آیا کہ یہ مدرسائزیشن آف اسکولس، کہ اسکولس کو مدرسوں میں کنورٹ کرنا. یہ ابھی والے کی بات ہے؟ ابھی کی، بالکل یہی 2019. یس. تو یہ جو ہے یہ اس نے ایک بہت نقصان پہنچایا. اس کے بارے میں کبھی بات کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ تھا کوسچنز میں ابھی، لیکن ابھی ٹائم تھوڑا شارٹ ہو رہا ہے. ہاں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کا ایک فیصلہ ہے جو میرے خیال میں نقصان دہ ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یہ اسی سنگل نیشنل کریکلم میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میتھمیٹکس اور سائنس شروع ہو، میتھمیٹکس شروع ہوتا ہے کلاس 1 سے اور سائنس شروع ہوتی ہے کلاس 3 سے. جب سے میتھمیٹکس اور سائنس شروع ہو وہ انگلش میڈیم میں ہوگی. صحیح ہے. اچھا، میرے یہ خیال ہے کہ جب تک کہ آپ پہلے بچوں کی انگریزی زبان کو تربیت اچھی نہ کر لیں تب تک انگریزی زبان کو میڈیم کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. بالکل یہی بات اردو پہ بھی صادق آتی ہے. اگر فرض کیا کہ آپ کے سامنے کہ کسی ایسی جگہ کے بچے ہیں جنہوں نے پہلے اردو نہیں سنی ہے، دیکھی ہے، سنی ہے، اور ان کو اردو کے جانے بغیر آپ اردو میں پڑھانا شروع کر دیں تو وہ تو سمجھتے نہیں ہیں. زبان ہی نہیں آتی، پھر سمجھیں گے کیسے؟ کیا آپ سمجھیں گے؟ یہ اب فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے خراب نتائج ہوں گے سارے. اس میں ایک اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ فیصلہ جو ہے
وہ میڈیم آف انسٹرکشن کا سوال ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا سوال جو ہے وہ ٹیچنگ آف انگلش لینگویج، ٹیچنگ آف لینگویجز ہے، کہ لینگویج کو آپ ٹیچنگ کیسے کرتے ہیں، ٹیچ کیسے کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ عام طور پہ ہمارے پاس جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے آپ انگلش سکھایا کرتے تھے. اور گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جو ہے وہ شروع ہوتا تھا مڈل کلاسز سے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے انگریزی کوئی پڑھائی ہی نہیں جاتی تھی، اور وہاں پہ اردو اور انگریزی دونوں کے اندر 1-to-1 کورسپونڈنس دکھایا کرتے تھے وہ گرامر میں، 1-to-1 کورسپونڈنس. صحیح ہے. چونکہ اردو کی آپ کو آتی تھی گرامر، لہٰذا 1-to-1 کورسپونڈنس میں آپ انگریزی کی بھی سیکھتے تھے. تو یہ ایک طریقہ تھا. اس کی پریکٹس ٹرانسلیشن کے ذریعے سے اور وغیرہ وغیرہ وہ بہت کروائی جاتی تھی. لیکن وہ کبھی طریقہ اچھا رہا نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ طریقہ انگریزوں نے شروع کیا تھا یہاں آنے کے بعد، لیکن وہ اچھا طریقہ نہیں تھا. زیادہ اچھا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں انگلش میڈیم اسکولوں میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا نام وہاں مختلف ہے. ہم اس کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. ہم اس کو زبان سیکھنے، زبان جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے، بچے جو زبان سیکھتے ہیں، ہم اس کے اس کے روشنی میں دیکھتے ہیں. سب سے مشکل اسپیکٹ جو زبان کا ہے وہ اس کی گرامر ہے. صحیح ہے. ووکیبلری آہستہ آہستہ آ جاتی ہے، لیکن گرامر اگر آپ کو صحیح نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے ایسے کانٹینٹ کو. اور گرامر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اتنی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود چھوٹے بچے گرامر سیکھ جاتے ہیں. صحیح ہے. وہ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر میں پہلے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، بالکل بولنے لگتے ہیں، اور وہ بولتے 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 گرامر ان کے پاس، گرامر کا تو مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے. ووکیبلری کا مسئلہ ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ بھی آ جاتی ہے اور وہ اس زبان میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. انگلش میڈیم اسکول جتنے بھی ہیں وہاں پہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. وہ امرجن میتھڈ کہتے ہیں اس کو، کہ ان کو لے کر امرس کر دیا. صحیح امرس. تو انہوں نے ان بچوں کو لے کر انگلش اسپیکنگ ماحول میں امرس کر دیا. بالکل میک سینس. اب امرس کرنے کے بعد بچے وہ سن رہے ہیں ہر وقت اور ان کو بولنا پڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سیکھ جاتے ہیں. A batch mate of mine learned German in 6 months. اسی میتھڈ سے وہ جرمنی گئی ہیں، انہوں نے وہاں بولنا شروع کیا، سیکھ گئی. بالکل. تو یہ چیز جو ہے، یہی چیز ہونی چاہیے. جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے جتنے پبلک اسکولز ہیں ان میں انگلش اور اردو پڑھانے والے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو اپنی اپنی لینگویج کے اوپر بڑی مہارت ہونی چاہیے. خاص طور پہ اسپوکن لینگویج کے اندر بڑی مہارت ہونی چاہیے. وہ آسانی کے ساتھ انگریزی زبان میں بات کر سکیں، اور اس کے بعد جب وہ بات کریں آہستہ، جب ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو ان کے لیے بھی گرامر مشکل نہیں ہوگی. لیکن جو گرامر انہوں نے کسی اور طریقے سے سیکھی ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کورسپونڈنس ہے. کوئی رہ گیا ہے پالیسی ریفارم میں؟ بس یہی کہ لینگویج کی ٹیچنگ کا میں بتا رہا تھا. بس وی کین کنکلوڈ. لیکن کچھ کوشچنس ہیں جو میں نے اسکپ کر دیے ہیں، لیکن آؤٹ آف ٹائم اگر چاہیں آپ کر لیں سوال وہ لیکن نہیں، وہ ہو گئے آنسر پہلے ڈسکشن میں آنسر ہو گئے. لیکن ایک کوشچن جو میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کریں وہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹسٹکس کے مطابق آلموسٹ مور دین 22 ملین پیپل چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. وہ پڑھ ہی نہیں رہے. ایک تو وہ ہیں جو پڑھ رہے ہیں لیکن سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن مل رہی ہے، اسکلز نہیں مل رہی، صرف روٹ میمورائزیشن پہ چل رہے ہیں. 22 ملین ایسے ہیں جو آلموسٹ جو کہ پڑھ ہی نہیں رہے، اسکولز میں ہی نہیں. کین یو پریزنٹ اے پکچر کہ آفٹر 15-20 ایئرز یہ پاکستان میں رہ کے یہ بچے تھرو نو فالٹ آف دیئر اون، کیونکہ ان کو تو پڑھایا نہیں گیا نا، یہ کیا حل کریں گے؟ یہ تو برا حل کریں گے جیسے ہمارے پاس ہیں آج کل ہمارے پاس جس طرح وہ 22 ملین ہوں گے وہی 22 ملین ہمارے پاس بعد میں بھی رہیں گے. ہمیں جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور وہ خاص طور پہ وہ لوگ ایسے ہیں
کہ جو آئیڈیالوگس کے جھانسے میں آتے ہیں ان کو وہ بہت بری طرح اور بہت لیتھلی. ہاں نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سرکار کے واسطے اگر کبھی سرکار پوچھے کہ فور موسٹ چیز کیا کرنی چاہیے، تو میرا تو کہنا یہ ہوگا کہ فور موسٹ کام آپ کو جو ہے وہ ان کو اسکولوں میں لانا ہوگا. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ نے فیسلٹیز ان کے واسطے رکھی نہیں تھی. اب آپ کیسے کریں گے؟ یہ وہ سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں گے. یہ تو جائگانٹک کام ہے. جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اتنے ہی جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ان کو ہم کیسے اکاموڈیٹ کریں گے، یہ وہ سوال کرتے ہیں. ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ پیسہ کہیں نہ کہیں سے اپنے پاس لائیں، لا کے ان کو شروع کریں. مگر دوسرا یہ ہے کہ آپ جب تک کہ آپ کے پاس ریسورسز جنریٹ ہوں، آپ انٹرم طریقے نکالیں. مثال کے طور پہ آج کل اسکول جو ہے وہ 1 بجے بند ہو جاتے ہیں، 2 بجے بند ہو جاتے ہیں. دے کین بی آفٹرنون شفٹس آلسو. اور جتنے بچے ہیں ان سب کو لگا سکتے ہیں آپ. اور جتنے ٹیچرز ہیں ان کو آپ آفر کر سکتے ہیں کہ تمہیں ڈبل سیلری ملے گی اگر تم شام کو پڑھاؤ گے. اگر نہیں پڑھا سکتے، تمہاری مجبوری ہے، تو ہم امپلائے کر لیں گے اور لوگوں کو. تو آپ کا بجٹ جو ہے، ایجوکیشن بجٹ جتنا ہوتا ہے اس کا 90% ٹیچرز کی سیلریز میں چلا جاتا ہے، ٹیچرز کی اور ایڈمنسٹریشن کی سیلریز میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کا ایجوکیشن بجٹ آپ کو 2 گنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو طے ہے. اگر آپ اس کو 2 گنا نہیں کر سکتے تو آپ یہ اچیو نہیں کر سکیں گے، اور پھر یہی پیسے کچھ سالوں بعد کہیں اور خرچ کرنے پڑیں گے، کسی اور کام میں، سیکیورٹی میں، ایکسٹریمزم میں، سیکیورٹی میں، اس کی اور بڑی کاسٹ. بالکل. تو یہ ہے، یہ اس میں یہ کریں آپ، ان کو لیں. اگر آپ چاہیں تو آپ کو شاید، اگر آپ کہیں کہ ہمیں آپ کو اور چاہیے، تو میرے خیال میں کہ پڑھے لکھے نوجوانوں میں انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. اگر آپ ان سے کہیں کہ ایک ہنگامی پروگرام ہوگا ٹیچرس ٹریننگ دینے کا تمہیں، کہ تمہیں ہم ٹریننگ دیں گے، تم ٹیچر بنو گے اور تم سیلری تمہاری اچھی ہوگی اور تم کام کرو، تو یو کین امپلوائے ٹیچرس آلسو. آپ یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. میں انہی اسکولوں کی بات میں شام کی شفٹ میں اس واسطے کہہ رہا تھا کہ ول دین سیو منی فار ایز مینی بلڈنگس، ایز مچ فرنیچر، اور ٹائم بھی بچے گا، جو کہ اور پھر ٹائم بھی بچے گا اس سے. یہ کریں آپ تو آپ شاید ان سب کو لا سکیں. مگر اس میں ایک پرابلم ہے، اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے واسطے، اور یہ آپ کے پاس آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ سب بچوں کو اسکول میں کمپلسری، ایک تو یہ رائٹ بنا دیا ایجوکیشن، اور یہ کہ کمپلسری ایجوکیشن ہوگی، ہے ہر بچے کو جانا لازمی ہے، اور اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی ایجوکیشن ان کو. اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ انتظام کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے لیے لاز بنانے پڑتے ہیں. اس میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لاز میڈ بائی دی پروونسز. تو پروونسز نے لاز بنائے ہیں، پروونسز کے لاز کے اندر جو کمی ہے وہ پوری کرنی ہوگی. وہ کمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لاز میں یہ کمی ہے کہ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ فرض کیا کوئی بچہ باہر پایا گیا نہ پڑھتے ہوئے، تو اس کے والدین یا اسکول والوں یا کسی اور کی یا امپلائر کے اوپر کیا سزا ہے. مطلب ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ مجرم کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ کس کو سزا ہوگی؟ اگر آپ یہ طے کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس سب لوگ آنے لگیں گے اسکول. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، وہ بہت وہ چیز جو ہے وہ آج کل کے پاکستان میں انتھنکیبل ہے، لیکن سوچنا پڑے گا. وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے باہر ہیں اسکول سے وہ میل نورشڈ ہیں. یس. اور جتنے میل نورشمنٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن کو خراب کر دیتی ہے. یس یس یس. اور اگر آپ ان کو پڑھا رہے ہیں تو ساتھ میں کھانا بھی دیجیے. ٹھیک ہے نا؟ جو صبح کے اسکول کے بچے ہیں ان کو بھی دیجیے، شام والے ہیں ان کو بھی دیجیے. آپ اسکول فوڈ پروگرام جو ہے وہ بھی شروع کریں. وہ سن کے تو یہ گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا مسئلہ آ گیا. مگر یہ ہے کہ آپ کو اف یو اسپینڈ سم تھنگ لائک
8% آف GDP آن ایجوکیشن ایز مینی کنٹریز ڈو. میرے خیال میں یو کین آلویز اگر پرائرٹیز میں ہو تو کیا جا سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر میرے ہاتھ میں حکومت آئے تو میں تو یہ کروں گا, چاہے اس کے بعد کو ہو جائے گی اور اس کے بعد لاش چوراہے پہ لٹکا دی جائے گی, اور بات ہے.